دو صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پیلی پہ کام کر رہا ہے، وٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے۔ قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار ویکھنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی، انہیں نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے۔ ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ، جس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا۔ اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے۔ خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہی کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے۔ ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے، میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جامل نہیں، ایک رون جنہاں یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے۔ مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہوگا۔ حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا۔ داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے۔ اب وہ محبت سینے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر اودی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن۔ اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی۔ اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے، ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں، کہتے ہیں ماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ماں کہتی بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا، تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تجھے مارے گا۔ چلے جاتے، 2 4 5 بار تو صبر کیا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، دل کملا ہے چل ہے ضد کرد ہے، مجبور ہو گئے۔ ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے، میری طرف سے اجازت ہے، چچا سے پوچھ لے۔ آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ کھڑے ہیں، کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی، اور بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے، کیوں نہیں بول، کہاں جانا ہے؟ تو ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے، کہا چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب میرا دل کرتا ہے، میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں، اب نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو۔ چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے جو گھر دیا ہے وہ میرا ہے، اگر جانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ دوستو دیکھو قیمت، جو محبوب کی محبت کے قیدی تھے اور جو حسن رسول کے شیدائی تھے، انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی۔ کہا چچا تو مکان رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا وہ جو تیرے گھر کے اندر جانور بندے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں۔ کہا چچا رکھ لے۔ کہا وہ جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہا تو رکھ لے۔
کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے، تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تو ساڑ تا چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی، اتار دیے کپڑے۔ اب نکلے ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے تو میں پھر ننگا ہو گیا، دیکھ میری طرف۔ تو ماں ہوتی ہے نا، دو عورتوں والے کپڑے دیے، پہنے، مدینے آ گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سادے سے ہیں۔ ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، فرمایا آہستہ ذکر کیا کر، تجھے پتا نہیں جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا، اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان کونے میں بیٹھے۔ فرماتے جب نبی کریم آئے نا مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا، اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا، تو میں تو حسن کا قیدی تھا۔ کہتے چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں چہرہ بددہا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں، حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا، لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے، کندھے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا، کہتے ہیں میں کھول کے رویا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میری غلطی تھی، عمر نے ڈانٹ دیا ہے، آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو، تو میں ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا۔ فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے، بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے۔ حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کرے تو ڈانٹ دینا، لیکن میرا عبداللہ کرے تو نے نہیں ڈانٹنا، تمہیں پتا نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا، اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا، جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں۔ مانے لگے، حضور نے فرمایا اس کو نہیں ڈانٹ۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا مدینے میں انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں اتنا نبی پاک کو روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور آج روئے، اور فرمایا حضور جنازے کے ساتھ چلے تو ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹا، محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہی اتنے زیادہ آئے ہیں جنازے میں، فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی، یہ ہیں حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں بنائی۔ حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے، پھر قبر میں لیٹے۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تجھ سے کیا حساب ہوگا، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں پہنچ گئی، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، کتنی بولے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو، کہاں بولیے جی، نہیں سارے بولے کہاں جلانی ہے؟ وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھے کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے تھے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔